نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ہم نے جو پہلا لیکچر تھا اس کو ہم نے کہا تھا کہ ہم نے 8 ڈفرینٹ کانسیپٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے اور ہم نے 4 کانسیپٹس اس کے پڑھ لیے تھے. آج انشاءاللہ ہم 5 سے لے کے پھر 8 تک جو باقی کانسیپٹس ہیں اس پہلے ٹاپک کے وہ ہم ختم کریں گے. ابھی تک جو ہم نے بات کنکلوڈ کی ہے یعنی اس کے جو ہم کوئک سمری اگر کریں تو یہ ہے کہ ایمان خاص طور پہ جو ہمارے دین کے دیگر تصورات ہیں ان سب میں ایسے تو کجی اور ٹیڑھ موجود ہے، لیکن ایمان ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کیونکہ اسی کے اوپر پھر دین کا سارا تصور کھڑا ہے. ایمان میں جو کجی اور ٹیڑھ ہے وہ پھر پورے دین کے اندر کجی اور ٹیڑھ کا باعث بنتی ہے. اس لیے ہم نے سب سے پہلے ایمان پہ فوکس کرنا ہے اور ایمانیات سے متعلق دیگر تصورات کے اندر موجود کجی کو دور کرنا. تو اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ سب سے پہلے جو ڈیفینیشن آف ایمان ہے اسی کے اندر ایک پرورژن موجود ہے یا اس کے اندر ایک مسکنسیپشن موجود ہے کہ ایمان کو عام طور پہ کہا جاتا ہے فیتھ اور بلیف. تو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اس پہ ہم نے مفصل بات کی تھی کہ فیتھ اور بلیف میں تو ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ موجود ہوتا ہے، یعنی ایسی ایکسیپٹنس جس کے اندر شک کا ایلیمنٹ موجود ہے، جبکہ جب ہم بات کرتے ہیں ایمان کی تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایسی کوئی بات نہیں ہے. تصور ایمان جو ہے اس میں ڈاؤٹ کوئی نہیں ہوتا اور وہ بیسڈ آن صرف اسپرچل کنوکشن نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر ریشنل کنوکشن بھی ہوتی ہے. تو ایمان کا ہم نے جو ہے کی ڈیفینیشن کو ہم نے کریکٹ کیا تھا. پھر ہم نے بات کی تھی کہ 2 قسم کے ایمان جو ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا تھا. ایک غیر شعوری ایمان ہے اور ایک شعوری ایمان. غیر شعوری وہ ایمان ہے جس میں صرف دل گواہی دیتا ہے، یعنی دل کی گواہی آپ کو ملتی ہے کہ کوئی چیز درست ہے یا نہیں ہے. لیکن شعوری ایمان وہ ہوتا ہے جس میں دل کی گواہی کے ساتھ ساتھ عقل بھی گواہی دیتی ہے کہ بالکل یہ بات سچ ہے. اور ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی کہ دل کی جو گواہی ہے وہ آج کیوں اس پہ رلائی نہیں کیا جا سکتا. اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں. ایک تو یہ ہے کہ دل کی جو گواہی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے، جو سورسز ہیں غیر شعوری ایمان کی، وہ ہیں صحبت صالحین اور کثرت اعمال و اذکار. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں آج کل جو ہمارے اوقات کار ہیں جس طریقے سے مشکل بنا دیے گئے ہیں، ان میں یہ ممکن نہیں رہا. خاص طور پہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کا جو دور ہے اس کے اندر یہ اوقات بہت زیادہ مشکل کر دیے گئے ہیں اور ہمارے لیے اس میں بہت بڑے چیلنجز ہیں. اور دوسری ہم نے بات کی تھی کہ آج کا دور سائنٹیفک دور ہے. آج ہر بندہ جو ہے اس نے ایک خاص قسم کا جو مائنڈ سیٹ اپنا لیا ہے. جو بھی اس ایجوکیشن سسٹم سے گزرا ہے، جو آج اس دنیا میں رائج ہے، وہ جو بھی اس ماحول میں پرورش پا رہا ہے، ذرائع ابلاغ کے مختلف جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے جو بھی بات سمجھائی جا رہی ہے، اس سے یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہے کہ اب جب تک کہ کوئی چیز ہم اس کو ٹھوس دلائل کی بنیاد پر ایکسیپٹ نہیں کرتے تو صحیح معنی میں ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. یہ ایک اور مسئلہ ہے جو علامہ اقبال نے بھی اسے ہائی لائٹ کیا تھا کہ جو ہے آج کا دور جو ہے اس میں کنکریٹ ہیبٹس آف تھاٹ ڈیولپ کر لی ہیں انسانیت نے، اور اسی وجہ سے پھر یہ ہے کہ یہ مشکل ہو گیا ہے ہمارے لیے کہ ہم گریسپ کر سکیں ان کانسیپٹ کو جو کہ عقل سے مسلم نہیں. تو اب اس سچویشن کے اندر علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ میجورٹی آف دا مسلمز لیونگ ٹوڈے آر کلچرلی مسلم، یعنی وہ کلچرل پریشر ہے جس کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہوا ہے بس، لیکن یہ ہے کہ صحیح معنوں میں وہ مسلم نہیں ہیں. اور یہی جو وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں شعوری ایمان کی طرف جانا ہوگا، انٹلیکچوئل ڈائمینشن جو ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا، اس کو انٹیپ کرنا ہوگا. تو ابھی تک جو ہم نے بات کی اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے دلائل ہم نے دیے تو، اور یہ بھی واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے اور اس کی وحدانیت، اس کو تو ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تو اب جو بھی اس وقت کی جو اکیڈیمیا ہے اس کا بھی بہرحال موقف یہی ہے، ایون کہ ویسٹرن اکیڈیمیا. اصل مسئلہ جو ہے اس طرف ہم جائیں گے. یہ تھوڑی سی کوئک سمری، اب آگے چلتے ہیں. تو تصور نمبر 5 جو ہے وہ کیا ہے کہ اب ہم اس طرف جائیں گے کہ اصل مسئلہ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا. اس حوالے سے ہم نے آئنسٹائن کا جو ایک انٹرویو بھی ہے اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ جب اسے پوچھا گیا کہ آر یو این ایتھیسٹ اور پینتھیسٹ، یعنی آپ دہریے ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پینتھیسٹ ہیں، ہماوسطی نظریہ رکھتے ہیں. تو اس نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ جو ہے وہ پیرابل ایک بیان کیا تھا، اس کا لب لباب یہی تھا کہ اصل مسئلہ وجود کا تو نہیں ہے، اصل مسئلہ شناخت کا ہے کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ گاڈ، یعنی وہ کون ہے. تو یہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے.
کہ اثرات سے، امپیکٹ سے، ایفیکٹ سے ہم اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا سوال ہے اور جس کا آنسر صحیح معنوں میں ہمیں دینا پڑے گا، اس سے کوئی اسکیپ نہیں ہے، اور یہ کہ وہ کون ہے پھر، کیونکہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر جو بڑا خدا ہے وہ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ یہودی اسے الوہیم کہتے ہیں، عیسائی اسے جہووا کہتے ہیں، وہ بھگوان ہے، ہندو اسے بھگوان کہتے ہیں۔ بڑا خدا تو ایک ہی ہوتا ہے، باقی چھوٹے موٹے خدا بھی ہیں لیکن بڑا خدا تو وہی ہے، اور ہم اسے اللہ کہتے ہیں۔ تو کون ہے وہ؟ کیسے ہم جانیں کہ صحیح معنوں میں اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہی وہ سچا خدا ہے، تو کیسے ہم ثابت کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا اس کی بنیاد ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم ایک ہسٹوریکل انسیڈنٹ کی طرف چلتے ہیں جو قرآن میں بار بار بیان کیا گیا، اور اس کے توسط سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم حل کریں، اس پزل کو۔ تو آپ امیجن کریں کہ آپ فرعون کے دربار میں بیٹھے ہوئے، ٹھیک، اور آپ کے سامنے یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ ذرا اپنے آپ کو اس طریقے سے، یعنی اپنے مائنڈ سیٹ کو اس طریقے سے پریپیئر کریں اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے۔ آپ کے سامنے ایک شخص آتا ہے، بلکہ دو لوگ آتے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک ہارون ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ دربار میں رہے، وہ فرعون کے ساتھ ہی انہوں نے پرورش پائی، تو آپ اس شخص کو جانتے ہیں، لیکن وہ آ کے کلیم کر رہا ہے اور آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا سوال پیدا ہوگا؟ وہ آ کے یہ کلیم کرتا ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل، تو ایسا کرو کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، چھوڑ دو اس کو، ان کو جو ہے غلامی سے آزاد کر دو تاکہ وہ میرے ساتھ چلے جائیں۔ یہ آ کے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ کہا اور یہ تعارف کرایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب اس پہ ظاہر بات ہے جو اگلا کوشچن کسی بھی درباری کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے یا فرعون کے ذہن میں پیدا ہوا، وہ کیا تھا کہ یعنی کیسے ہم مانیں کہ آپ ان کی طرف سے؟ ایک تو پہلے اس نے یہ سوال پوچھا کہ رب العالمین کون ہے، اس کا تو جواب انہوں نے دے دیا، لیکن اصل جو سوال تھا جو اس کی طرف سے آیا، فرعون کی طرف سے، اور جو بھی درباری تھے ان کے ذہن میں بھی یہی سوال تھا، اور آپ کے ذہن میں بھی ہوگا اگر آپ دربار میں بیٹھے ہیں، کہ ان کنت جئتا بآیۃ فأتی بہا ان کنت من الصادقین۔ اچھا، کوئی اس کی کوئی دلیل ہے، کوئی نشانی لے کے آیا ہے تو، یا مطلب ایسے تم بات کر رہے ہو؟ آپ اس کے والے سے کوئی نشانی، کوئی دلیل لے کر آئے ہیں؟ اگر سچے ہیں تو پیش کریں۔ کیسے ہم جانیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہیں؟ وہ جو خدا ہے، جو کائنات کا رب ہے، جس نے ہم سب کو تخلیق کیا ہے، ہم کیسے جانیں کہ آپ جو ہیں بیسیکلی ان کی طرف سے بھیجے گئے؟ کیا آپ کے پاس آئیڈینٹیفیکیشن ہے اپنے اس کلیم کو ثابت کرنے کے لیے؟ کیا دلیل ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ ٹھیک ہے، تو دو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے بتا کے پیش کر دیے، انہوں نے عصا کو پھینکا اور وہ جو ہے اژدہا بن گیا، بالکل واضح، اور اپنے ہاتھ کو نکالا اپنی بغل سے تو وہ بالکل سفید ہو گیا، چمکتا ہوا دیکھنے والوں کے لیے۔ اب یہ وہ انہوں نے بیسیکلی اپنی آئیڈینٹی کو واضح کرنے کے لیے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یہ معجزہ وہاں پہ پیش کیا۔ اب اور اس کے ساتھ پھر ایک چیلنج بھی ہوتا ہے، یعنی معجزے کے ساتھ ہمیشہ ایک چیلنج ہوتا ہے، جو آگے جا کے ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات ہے، تم بھی ایسی بات پیش کر دو۔ میرے رب نے تو یہ بات مجھے دی ہے کہ یہ ایک ایسا غیر ممکن یا ناممکن عمل ہے جس کو کوئی امیٹیٹ نہیں کر سکتا، جس کی کوئی نظیر نہیں لا سکتا۔ اب وہاں پہ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین۔ تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ایک چیلنج قبول کیا فرعون نے، اور اس نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے اس کا مقابلہ کر لیتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہمارے پاس بھی بہترین جادوگر ہیں، تو ہم اس کو جو ہے دیکھ لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو ایک جو ہے دن طے کیا گیا، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ اصل میں وہ دن ہے، وہ جو یوم الزینہ جس کا ذکر آتا ہے، میلے کا دن ہے، جس دن سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہم جو ہے اس کو کر لیتے ہیں۔ فرعون مجبور تھا، اسے ماننا پڑا، بات ماننی پڑی، بات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی، تو آخر وہ معاملہ ہوا، اور جادوگر بھی آئے، انہوں نے بھی بڑی پلاننگ کے ساتھ وہ آئے تھے، اور بہت بڑا جادو انہوں نے دکھایا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی شہادت موجود ہے کہ وہ سحر و عظیم بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ لیکن کیا ہوا اس کے بعد جب انہوں نے وہ سب کچھ پھینکا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا،
تو اس کے بعد وہ عصا جو تھا اس نے سب وہ اجزا بنا اور اس نے سب جو بھی انہوں نے بنایا تھا، جو رسیاں وغیرہ پھینکی تھی، لاٹیاں پھینکی تھی، ان کو وہ ہڑپ کر گیا. تو اس کے بعد جو الفاظ قرآن کے وہ کیا ہیں، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، تو بس اس دن وہ مغلوب ہو گئے اور چھوٹے ہو کر رہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ، اور جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا کہ ہم رب پر ایمان لے آئے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اس پہ جو ہے اس نے گرجتے ہوئے کہا فرعون نے کہ میں تمہاری جو ہے یقیناً تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دوں گا. ثم لأصلبنكم اجمعین، اور تمہیں یقیناً میں سولی پہ چڑھا دوں گا. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. اب اس پہ جو ان کا کردار سامنے آتا ہے، یہ اس کو نوٹ کرنے والی بات ہے کہ انہوں نے پہلے کوئی صحبت تو نہیں حاصل، کسی صحبت میں تو نہیں بیٹھے تھے نا کسی نیک بندے کی، نہ ہی انہوں نے کوئی کثرت اذکار کیے تھے، کثرت اعمال کیے تھے. تو یہ غیر شعوری ایمان تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ تو جادوگر تھے. وہ کون سی بات تھی جس نے ان کو متاثر کیا اور وہ یک جو ہے اسلام کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور اس طرح کھڑے ہوئے جیسا کہ ولی اللہ کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تم نے کیا کہا، قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. تو انہوں نے بتا بھی دیا کس وجہ سے، وہ بیسس کیا تھی ان کے ایمان کی. وہ اتنا اسٹرانگ ایمان جو ان کو ملا کہ وہ فرعون کی دھمکی کے بعد بھی ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ساتھ کہا وما تنقم منا، تم اس پہ ہم سے جو انتقام لے رہے ہو کس بات کا لے رہے ہو، الا صرف اس بات کا کہ ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے ہیں. لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آئی ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا، اور رب سے پھر انہوں نے دعا کی اے رب ہمارے دلوں کو جو ہے صبر سے بھر دے، وتوفنا مسلمین، اور اسلام کی حالت میں ہماری وفات ہو. تو سبحان اللہ کہ کہاں سے وہ ایک جادوگر تھے، کافر تھے، اور اتنے پلاننگ کے ساتھ وہاں پہ آئے تھے. قرآن کے الفاظ نہیں ہیں کہ وہ بڑا قیدا انہوں نے کہا تھا کہ ہم جیتیں گے، کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو پھر انہوں نے کہا تھا بالکل تم تو ہمارے بڑے جو ہے میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے. تو اس پلاننگ کے ساتھ وہ آیا اور بہت بڑا جادو دکھایا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی لمحے میں ان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ ایمان کے اس درجے پر فائز ہو گئے جو کہ کسی ولی اللہ کا ایمان ہوتا ہے. تو یہ ہے جی بیسیکلی وہ آنسر آپ کو مل گیا ہوگا کہ اصل میں قرآن مجید کیا پیش کرتا ہے اس والے سے قریب، وہ ہے معجزہ. اور جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء اور رسول اللہ وسلم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے ہیں. قرآن کی یہ شہادت ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، لیکن ہم رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب معجزات پیش کر دیے گئے اس کے بعد بھی قوم نہیں مانی تو پھر قوم کو تباہ کر دے گی، کیونکہ اس کے بعد اب کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی کسی کے لیے کہ وہ ڈینائی کرے. یا تو اس کو چیلنج کو پورا کرے، اگر چیلنج کو پورا نہیں کر سکتا تو یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ یہ جو پیش کرنے والا ہے اس معجزے کو وہ سچا خدا ہے، کیونکہ اس سے اگر بڑا کوئی خدا ہوتا تو وہ اس چیلنج کو پورا کر دیتا. تو ہم سورہ قمر میں دیکھتے ہیں کہ دیگر جو انبیاء رسول اللہ وسلم کا ذکر ہے اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جب معجزہ دکھا دیا گیا اس کے بعد بھی نہیں مانے تو پھر ان کو ہلاک کر دیا گیا. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. تو ان لوگوں نے جو رفیق تھا اس کو بلایا، جب وہ اونٹنی ایک خاص قسم کا معجزہ ان کو عطا کیا گیا تھا قوم سمود کو، وہ ان کی آزمائش بن گئی. تو پھر ان میں سے ایک سردار اٹھا اور اس نے اونٹنی کی جو ہے ٹانگیں کاٹ دی. فكيف كان عذابي ونذر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کیسا رہا پھر ہمارا عذاب، ہمارا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم صیحہ، اور پھر ہم نے پھر ان پر عذاب کی ایک چنگھاڑ بھیجی. صیحۃ واحدہ فکانوا کحشیم المحتضر. تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ ہوتی ہے، یعنی کٹی ہوئی جو ہے باڑ ہوتی ہے، اس طریقے سے ان کا حال ہو گیا. اسی طریقے سے قوم فرعون کے حوالے سے سورہ قمر میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. یقیناً جو ہے قوم فرعون کے پاس بھی جو ہے ڈر سنانے والے آئے. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا، انہوں نے تمام کی تمام جو نشانیاں تھیں، معجزات تھے، ان کا انکار کر دیا. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. تو پھر پکڑ لیا جس طرح ہم نے ان کو ایسے پکڑ لیا جیسے کہ کبھی اور غالب شخص پکڑتا ہے. تو معلوم ہوا کہ معجزات دکھانے کے بعد پھر کوئی نہیں بچا. اور یہ پھر ایک یونیورسل جو ہے بات بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سورہ بقرہ میں بیان کر دی ہے کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء رسول اللہ وسلم آتے رہے اور وہ انہی آیات کو پیش کرتے تھے اتمام حجت کرنے کے لیے. تو آتا ہے سورہ بقرہ میں کہ کان الناس امۃ واحدہ، یہ انسان ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے نبی
جو بشارت دینے والے تھے، اٹھانے والے تھے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے ان کے ساتھ جو ہے نازل کی کتاب حق کے ساتھ، کتابیں بھی نازل کی اللہ تعالیٰ نے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں ان معاملات میں جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور انہوں نے نہیں اختلاف کیا جو حق تھا اس کے ساتھ، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، سوائے اس کے کہ جو بھی ان کو دیا گیا تھا اس میں، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کے واضح معجزات بینات ان تک آ چکے تھے، بغیم بینہم، صرف ضد اور ہٹدرمی کی وجہ سے، فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اس کے باوجود اہل ایمان کو اس اختلاف میں بھی، من الحق کی باذن، حق میں سے اور اپنے اذن سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ تو یعنی یہ بات جو ہے بالکل ایک یونیورسل جو ہے فیکٹ کی حد تک جو ہے ہمارے سامنے قرآن کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی ہے۔ تو اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اب ہمارے سامنے اگر کوئی معجزہ ہے تو پھر اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا ناممکن یا غیر ممکن عمل ہمارے سامنے کیا موجود ہے جس پہ اللہ کا چیلنج بھی موجود ہو اور اسے کوئی برا نہ کر سکے؟ اگر یہ بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس سچے خدا کو۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہمارے پاس ابھی فی الحال تو نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اس رب کی پہچان حاصل کرنا، وجود کو ثابت کرنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی تمام صفات کا احاطہ کرنا وہ ہمارے پاس میں نہیں ہے، تو ہم کیسے کلیم کریں گے؟ اس لیے آج جو اکیڈیمیا ہے دنیا کی، اس کا یہی موقف ہے کہ جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے وہ اتنی کمپلیکس ہے، یعنی اتنی پیچیدہ ہے کہ اس کو ایک عام انسان ہے، اس کی جو کیپیبلٹی ہے سوچنے کی یا سمجھنے کی، وہ لمیٹڈ ہے، وہ اس کو گریسپ نہیں کر سکتی۔ یعنی کائنات کی ریالٹی ہم نہیں سمجھ سکتے تو خیر یونیورس کو کریٹ کرنے والا ہے خدا، اس کی ریالٹی ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ایک ہی راستہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یعنی ہم اپنی طرف سے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ہمیشہ جو ہے وہ ٹھوکریں کھائیں گے، لیکن وہ اوپر سے خود اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دے تو یہ ممکن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایک ایسے معجزے کو پیش کر کے آئیڈینٹیفائی کر دیا جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آج کوئی زندہ معجزہ اگر موجود ہے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ آج جو ہمارے پاس معجزہ، اور یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ایک مسلمان کے پاس تو بہرحال زندہ معجزہ موجود ہے، اور بلکہ یہی واحد اور ایک آخری زندہ معجزہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معجزہ فی الحال ایگزسٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں خود فرما دیا ہے، اور یہ بلکہ جو پورا رکوع ہے جو شروع ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہاں سے جو یہ آیات شروع ہوتی ہے، یہ بس بلکہ بنی انسان سے اللہ کا پہلا خطاب ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے۔ خیر یہ علیحدہ بات ہے، ہم اس پہ پھر دیکھیں گے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ ہے وہ معجزہ، اور اس پہ چیلنج اللہ تعالیٰ کا، اگر تمہیں ذرا سا بھی شک ہے، رائب کہتے ہیں چھوٹے سے شک کو جو ایک لمحے کے لیے آئے اور ختم ہو جائے، ایک ہوتا ہے شک جو باقاعدہ شک ہوتا ہے، شک بھی عربی زبان کا لفظ ہے، تو لیکن رائب کہتے ہیں چھوٹا ذرہ برابر شک۔ اللہ فرماتے ہیں شک تو دور کی بات ہے، ذرہ برابر بھی شک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس قرآن کے اوپر، یہ جو ہم نے بات نازل کی اپنے بندے پر، ذرہ برابر بھی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تو جاؤ ایسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا جن کو تم مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہو پکار لو، یا ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے تم ہی لے کر آؤ، تمہارے ہی ایکسپرٹس اس پہ ٹیسٹیفائی کر دیں۔ امام راضی نے یہ بھی اس کی تشریح کی، تو شہداء سے مراد دونوں ہے، مددگار لے آؤ یا اپنے ہی تم جو ہے ایکسپرٹس پیش کر دو جو اس کو ٹیسٹیفائی کر دیں کہ تمہاری جو بنائی ہوئی صورت ہے وہ اس سے بہتر ہے، اور کیا چاہیے؟ یعنی اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیلنج ہے۔ اگر تم سچے ہو لے آؤ، اگر تم سچے ہو، پتہ تمہیں بھی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، کان کھول کے سن لو کہ تم کبھی بھی نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان و پتھر، جو بنائی گئی ہے کافروں کے لیے، اعدت للکافرین، فل سٹاپ۔ یعنی اس کے بعد اب کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں بچتی ہے۔ اللہ کا یہ چیلنج جو ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ 1400 سال سے کائنات کی وسعتوں میں گونج رہا ہے، اگر کوئی اللہ سے بڑا ہے، اگر اللہ سچا خدا نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور سچا خدا ہے تو پھر کیوں نہیں پیش کرتا ایسی صورت، کیوں نہیں اس بات کو جو ہے سیٹل کر دیتا ونس اینڈ فار آل۔ تو الحمدللہ یہ بات جو ہے اب ایک مسلمہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اللہ ہی سچا خدا ہے،
اور کوئی اس کے علاوہ جتنے بھی خدا ہیں یا جن کے بارے میں جو لوگوں نے تصور گڑے ہوئے ہیں خدا کے بارے میں، وہ سب باطل ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جادوگروں کا معاملہ ہوا کہ جادوگروں کے سامنے جب وہ پیش کیا گیا چیلنج تو بالکل سر تسلیم خم کر دیے انہوں نے، کیونکہ وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے جس میں وہ مجھے دکھایا گیا تھا۔ اس لیے جب انہوں نے وہ دیکھا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، انہوں نے براہ راست اس کا ادراک کر لیا۔ ہم ظاہر بات ہے اگر اس میں ایکسپرٹ نہیں ہے اس فیلڈ میں جس میں موضوع دکھایا گیا ہے تو پھر یہ ہے کہ کم سے کم اس کا پورا نہ ہو سکنا یہ دلیل بن جاتا ہے ہمارے لیے۔ لیکن اگر ہم جو ہے اس میں ایکسپرٹیز حاصل کر لیں تو پھر براہ راست بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہی معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد ہوا۔ صحابہ کرام جو تھے وہ بہت مطلب ایکسپرٹس تھے اپنی فیلڈ کے اندر، تو فصاحت و بلاغت میں تو وہ سوسائٹی بہت کمال پہ پہنچی ہوئی تھی۔ وہاں پہ تو عام ایک بکریاں چرانے والا جو تھا وہ فی البدی شعر کہہ سکتا تھا، تو ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ پیش کیا کہ لاؤ اس جیسی ایک صورت، تو ان کے سامنے یہ حق بالکل مبرہن ہو گیا۔ اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، بالکل وہی جیسا جادوگر تھے اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے، تو یہاں پہ بھی جو فصاحت و بلاغت میں جو قرآن کے پاس سب سے بلند مقام ہے وہ سبع مولکات ہیں۔ سبع مولکات یہ 7 کتبات تھے جو خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے تھے، اور یعنی یہ بہترین کلام کہا جاتا تھا اسے قرآن سے پہلے۔ تو اسی مطلب جو 7 لٹکے ہوئے کتبات تھے ان میں سے ایک کتبہ جو تھا لبید بن ربیعہ کا بھی تھا، یہ ایک صحابی ہیں، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ تو جب یہ چیلنج ان کے سامنے آیا تو وہ مسلمان ہو گئے بے اختیار، وہ جو ہے وہ انہوں نے پروکلیم کر دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ وہ پھر ساری زندگی سوائے ایک شعر کے اور کوئی شعر نہیں کہا، ٹھیک۔ بلکہ ایک عمر بن خطاب کے دور میں جب کچھ لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ فضل نبی سے کہیں کہ کچھ اشعار تو کہا کریں، تو جب انہوں نے ان سے استفسار کیا تو انہوں نے کیا کہا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سکھا دیا مجھے کسی شعر کی کوئی حاجت نہیں، ٹھیک۔ تو یعنی زبان بند ہو گئی ان کی، یہ اثر ہوا ان کے اوپر جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس تھے۔ تو یہ ہے جو اصل معاملہ ہے، جو کوشچن نمبر 5